اس وقت دنیا انتہائی حساس دور سے گزر رہی ہے. میرے خیال میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اتنا حساس دور دنیا میں نہیں گزرا ہوگا کہ جب دنیا کے بنائے ہوئے جتنے بھی قوانین تھے، یونائٹڈ نیشن ہو، باقی سارے بلڈوز ہو رہے ہیں. ایک طاقتور آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس ان لمیٹڈ پاور ہے ملٹری، میں جو چاہوں گا اپنی طاقت کے بل بوتے پر کروں گا. میں آپ کی توجہ یہ مسئلہ جو بھی اٹھانے لگا ہوں، میرے خیال میں یہ میرا نہیں ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. جو ٹریجری بینچز پر بیٹھے ان کا بھی مسئلہ ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. ہر ایمان رکھنے والے انسان کا یہ مسئلہ ہے، ہر با ضمیر کا مسئلہ ہے، اور ہر وہ شخص جو ظلم سے نفرت کرتا ہے اس کا مسئلہ ہے. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس قومی اسمبلی میں پہنچ کر پھٹ پڑے حکومت اور اس کے اتحادیوں کو اڑا کر رکھ دیا. آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. آئے دن جن کو مارا جا رہا تھا، وہ جب سے اس علاقے کے اندر سیونسٹ آئے ہیں اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ لیجیٹیمیٹ لڑائی ہے ان کی. ہر کوئی کہتا ہے اگر کوئی قابض آ جائے آپ کی زمینوں پر، آپ کے علاقوں پر قبضہ کر جائے تو آپ اس کو لڑ سکتے ہیں، اس کے خلاف اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ آزادی اور حریت کی تحریک کرائے گی. اس وقت آپ جانتے ہیں کہ جو غزہ میں نسل کشی ہوئی، بچوں کو، عورتوں کو قتل عام کیا گیا، بے گناہوں کو مارا گیا، کالج، یونیورسٹیز، سکول سب تباہ برباد کیے گئے، اسپتال تباہ برباد کیے گئے. ایک ایسا شخص جس کو نیشنل جو ورلڈ کورٹ ہے انصاف کا، اس نے دہشت گرد ڈکلیئر کیا اس کو. نیتن یاہو، جو کام نیتن یاہو نہیں کر سکا، وہ ڈسمینٹل نہیں کر سکا ان کو آرمز نہیں لے سکا ان سے، حماس سے اور جہاد سے. اس کام کو کرنے کے لیے امن بورڈ کے نام پر، پیس بورڈ کے نام پر ایک ایسا کام شروع ہوا ہے جو ان کی آزادی اور حریت کو کچلے گا، ان کے ہاتھ سے اسلحہ لے گا تاکہ جس طرح سے ان کو مارا جائے مارے. آپ کو معلوم ہے کہ نیتن یاہو کسی قانون کو نہیں مانتا، جہاں چاہتا ہے حملہ کرتا ہے. آپ کے سامنے قطر پر حملہ، آپ کے واضح ہے کہ وہاں پر پیس کے لیے، امن کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے بات چیت کرنے کے لیے، اور وہاں سے نیٹ کیا، اٹیک کیا. ایران پر اس نے حملہ کیا، اور ابھی بھی خود کتنی انکروچمنٹ کر رہے ہیں. ہر آئے دن شام کے اوپر حملہ کرتا ہے اور وہاں ان کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. لبنان پر آئے دن حملہ کرتا ہے. ایک انتہائی فاشسٹ رجیم ہے، اور ہم جا رہے ہیں وہاں پر پیس بورڈ کے نام پر، امن بورڈ کے نام پر. اس کے اندر اتنی کیا اسے کہتے ہیں کہ مسائل ہیں. نمبر 1، پاکستان دنیا کا ایک باوقار مسلم ملک ہے. ہمارا امیج تباہ و برباد ہو رہا ہے دنیا کے اندر کہ ہم اس کا حصہ بن گئے ہیں. نہ پارلیمنٹ میں کوئی بات چیت ہوئی ہے، نہ ہمارے درمیان بات چیت ہوئی ہے، کسی سے نہیں پوچھا گیا. اس کے حوالے سے کچھ بتایا ہی نہیں گیا. مخفی منصوبہ جس کو انہوں نے خود بھی اعلان نہیں کیا، ابھی لیکس کے تحت آیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی فلسطینیوں کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. وہاں پر اس وقت جو صورتحال ہے، نمبر 1، اس بورڈ کا امریکی صدر تا حیات ہیڈ ہوگا. جو لوگ تا حیات ہوگا، کوئی ایز اے پریزیڈنٹ نہیں، ایز اے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ اس کا ہیڈ ہوگا. اس کو کس نے حق دیا ہے کہ وہاں آئے مسلمانوں کی سرزمین پر ایک بورڈ بنا کر مسلط ہو جائے؟ نمبر 1. نمبر 2، وہ جس کو چاہے گا لائے گا، جس کو چاہے گا لے جائے گا. اسی طرح سے وہاں پر جو اس وقت ہو رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کے ادارے کو کمزور کیا جا رہا ہے. آپ کے اپنے ساتھی چائنا، برطانیہ، فرانس اور اس طرح کے ممالک اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اور ہم بھاگ کے جا رہے ساتھ دے رہے ہیں. پاکستان کی خدا گواہ ہے، اس وقت ہر کوئی پریشان ہے کہ یہ ہمارا ملک کیا کر رہا ہے. ہمیں توقع نہیں تھی کہ ہم جو پلان پیس امن کے نام پر ہم پہلے اس کو نامینیٹ بھی کر چکے ہیں کہ آپ جناب والا حقدار رکھتے ہیں. دنیا کے سب سے بڑے امن کے علمبردار ہیں ایک قاتلوں کا سرپرست. اس کو ہم پیس کا جو ہے نوبل پرائز کے لیے بات کرتے ہیں. جناب والا آپ سب کی ذمہ داری، ہم خدا کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. وہ بچے جو مارے گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ماؤں کے شکم میں مارے گئے ہیں، وہ لوگ جن کو قتل عام کیا گیا، وہ پوچھیں گے کہ ہم نے خون دیا تھا اس سرزمین کے لیے، آپ کون ہوتے تھے، آپ کیوں آئے تھے یہاں پر؟ قرآن کی سری آیات کے خلاف ہے، نص سری کے خلاف ہے ایسے معاہدے کا حصہ بننا جس کے ذریعے مسلمانوں کی سرزمین پر کوئی قبضہ کرے گا، وہاں کے مسلط ہو جائے گا، کنٹرول کرے گا. یہاں قبلہ فضل الرحمان صاحب مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اس آیت سے ہمارے تمام فقہائے اسلام نے ایک قاعدہ
जिसे आप की इस्लाम में डॉक्ट्राइन कहते हैं, अख्ज़ किया कायदे नफी सबील, हर वो काम जिसके नतीजे में अगयार, गैर मुस्लिम, काफिर आपकी सरजमीन पर, आपकी सियासत के ऊपर, मईशत के ऊपर काबिज होते हैं, ये जायज नहीं है, हराम है, गुनाह है। काइंडली वाइंड अप कीजिए, जुमे का वक्त अज़ान हो। प्लीज सर, जी, मेरी गुजारिश है जी कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं, इसके ऊपर बाकायदा ना सर स्पेशल इसके ऊपर रखे। अभी तो हम बोल रहे हैं, आप भी बोले, आपका भी हक है, हम सारे मुसलमान हैं, पाकिस्तानी मुसलमान ना हो, हर बार जमीन गैर मुस्लिम मुल्क बना करें। चाइना ने कहा मैं इसका ऐसा नहीं बनता हूं, इसलिए हमें ऐसी राह नहीं चलना चाहिए जिसके आगे गड़ा और खाई और बदनामी मुफ्त की है। मेरी गुजारिश ये है कि हमें चाहिए कि इस मसले का ऐसा ना बने। सर हम यहाँ पर आपके सामने कह रहे हैं, आप हुकूमत वाले हो या अपोजिशन वाले हो, सबकी जिम्मेदारी है जुल्म के खिलाफ खड़ा होना। अगर हम इसको मान रहे हैं, डिसआर्म करेंगे उनको, आप आ जाए कश्मीर में क्या करेंगे, मोदी के सामने क्या करेंगे, उसको फ्री हैंड देंगे, वो कब्जा कर ले, वो बोर्ड बना ले, जो मर्जी करे वहां पर। इसका मतलब यह है कि हम कश्मीर के मसले से भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म होगा हमारे तारीखी स्टेप। अल्लाहु अकबर। सारी सब खत्म करता हूं अपनी बात को। देखिए इस आयत जो है लन यजअल्लाहु लिल काफिरीन अल मुमिनीन सबीला से इस्तिंबात जो है कायदा नफी सबील, और हमने आइन में लिखा हुआ है हाकिमियत आला अल्लाह की है, कुरान और सुन्नत सुप्रीम है। सर क्या अल्लाह की हुकूमत में फिलिस्तीनियों के साथ ऐसे जुल्म में शरीक होना चाहिए? हमारी फॉरेन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए? हाकिमियत, हर वो काम जो अल्लाह की हाकिमियत के खिलाफ हो, उसके उसूलों के खिलाफ हो, कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो, चाहे वो फॉरेन रिलेशन को कोई भी हो, जायज नहीं है इस आइन की रोशनी में भी। लिहाजा ये ऐसे क्यों हो रहा है जहां पर फिलिस्तीनियों की जो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, जो मरे हैं, जिन्होंने खून दिया है, लाशें दी हैं। आप देखिए सर 48 से शुरू करें, कितना कत्लेआम हुआ है, मिलियंस फिलिस्तीनियां जो बाहर निकाले गए वापस नहीं आ सके हैं। आए दिन इसराइल की इंक्रोचमेंट जारी रहती है। इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया है, और ना तो ये चाहिए था हम वहां जाने के बजाय यहाँ पर मुत्तफिका जो मुशतरका इजलास में, इसमें हम नेतन्याहू को दहशतगर्द डिक्लेयर करते, नस्ल कुश और कातिल डिक्लेयर करते। इससे हमारी इज्जत बढ़ती है, हम एटमी मुल्क, हमें किससे नहीं डरना चाहिए। लेकिन हम जाए वहां पर, हमें पता ही नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। आपको पता है, किसी को पता है जो चार्टर लिखा गया है उसमें क्या लिखा हुआ है? किसी को पता है कैसे काम होगा? कुछ नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी। अल्लामा नासिर अब्बास कौमी असम्बली पहुंचकर तमाम हदें पार कर दी। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। इस हुकूमत को कोई ख्याल नहीं है, ये सिर्फ अपनी वजारतें और अपनी हुकूमत बचाने में मसरूफ़ हैं। इनको पाकिस्तानी अवाम से कोई सरोकार नहीं है। इस्लामाबाद के अंदर जो आज धमाका हुआ उसने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है।